السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں سنو ایف ایم 89.4 سنو پنجاب رمضان ٹرانسمیشن کا سامع عظیمی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ روزہ کس طرح یہ جو گیپ ہے، جو فاقہ کہہ لیں جس کو ہم کہتے ہیں، جو بھوکا رہنا اتنے گھنٹے سحری سے لے کر افطاری تک جو بھوکا رہنا ہے، وہ کس طرح انسان کو جسمانی طور پر صحت مند بناتا ہے۔ وہ ہمارے جگر کے لیے، ہماری گٹ ہیلتھ جو ہے، ہمارے معدے کے لیے، ہمارے مدافعتی نظام کے لیے کس طرح وہ کہاں کہاں جا کے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب تو ہماری جو پہلے تو چلو مذہبی یہ ہمارے قواعد و ضوابط میں آتا تھا، فرائض میں آتا تھا، ساری چیزیں ہمارے احکامات تھے کہ یوں کریں۔ اب تو سائنس کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو بھوکا رہنا ہے، اچھا ایک تو ہے نا کہ خوراک یا کھانا نہ ہونے کی وجہ بھوکا رہنا، وہ تو ایک قرض ہے، وہ تو اس سے تو اللہ تعالیٰ بچائے۔ لیکن یہ جو کمٹمنٹ جی 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 ہے نا، جس کا ہم تیسرے پروگرام میں ذکر کریں گے، جو آپ نے فرمایا ابھی، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہنا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں جب اللہ کے ہم احکامات۔ تو یہ ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ روحانی بھی ہیں، سلسلہ عظیمی سے ان کا تعلق ہے، تو آپ سے پوچھیں گے آج یہ بتائیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے جی تو اس کے ذہنی فوائد کیا؟ دیکھیں اس کے سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری گٹ ہیلتھ اور اچھی ہوگی، یعنی گٹ برین اور ہمارا برین جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے ایٹنگ ہیبٹس اور ہماری اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ اب جب ہم اپنے معدے میں مطلب ایک دفعہ کھانا ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں اتنا گیپ آتا ہے 7-8 گھنٹے کا یا 9 گھنٹے کا یا جتنا بھی، تو اس میں جو اتنا گیپ آ جاتا ہے تو اس میں گڈ بیکٹیریاز کو کام کرنے کا وقت ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب گڈ بیکٹیریا کام کرتے ہیں تو ہمارے اسٹمک میں اور پورے گٹ اس کی ہیلتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو گیسز بنتے ہیں، جو پوائزن بنتے ہیں، وہ پوائزن نہیں بنتے۔ جب وہ پوائزن نہیں بنتے تو جو ہارمونز ہیں، بہت اچھے ہارمونز باڈی میں، جیسے اینڈروفن ہے، ڈوپامین ہے، وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ اتنے سارے ہارمونز اچھی مقدار میں ریلیز ہوتے ہیں تو ہماری ذہنی صحت انڈرسٹوڈ ہے کہ اچھی ہوگی، ہماری کنسنٹریشن اچھی ہوگی، ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، ہم ہیپی رہتے ہیں، اور اس میں ہمارا رویہ بیہیویئرز ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور ہماری یادداشت میں بہتری آنے لگتی ہے، اور جو اوور تھنکنگ ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے، اینزائٹی کنٹرول ہوتی ہے، ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو یہ اس کی ذہنی صحت کے یہ مطلب سارے سے یہ روزے کی انگزائٹی جیسے آپ نے بتایا، انگزائٹی کنٹرول بالکل سے مراد یہ کہ جس طرح انگزائٹی کا ایک حل واک بتایا جاتا ہے کہ واک کریں، آپ سپورٹس کریں، تو اس میں بھی ہے تو یہی کہ آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ جاگتا ہے، دوران خون بہتر ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی سیلز بیدار ہوتے ہیں، اور دماغ کو جو ہے باڈی سے اچھے سگنلز، اچھے میسیجز۔ تو روزے سے بھی انسان جو ہے بہت ساری چیزوں سے دھیان بھی ہٹتا ہے، شاید میرا یہ بھی خیال ہے۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، کیونکہ جب آپ ایک کنسنٹریٹ کرتے ہیں ایک چیز کے لیے، رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور آپ ہر وقت اس کیفیت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے کچھ سامنے سب کچھ ہوتا ہے، میں نے کچھ کھانا نہیں یہ ہے، جو ہم پھر لے کے جائیں گے سپرچوئل والے میں، ابھی ذہنی جو مثال کے طور پہ انگزائٹی سے ریلیونٹ ہے نا اوور تھنکنگ، کیونکہ آپ کا دھیان ہر وقت اس طرف ہے، تو آپ اوور تھنکنگ، آپ اس سے آپ دور چلے جاتے ہیں، نیگیٹو تھاٹ سے بھی دور چلے جاتے ہیں، آپ ایک فیز میں رہتے ہیں۔ جب بندے نے بھوک لگی ہوئے تو کچھ یاد نہیں رہنا، آپ ایک فیز میں رہتے ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی افطاری کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے، پھر قرآن پڑھنا ہے، یا مطلب میں فاسٹنگ میں ہوں اور مجھے ایسا نہیں سوچنا، مجھے اچھی اچھی باتیں سوچنی ہے، اچھی افرمیشن، تو وہ ساری وہ سب ذہنی صحت پہ اچھے اثرات ڈالتی ہیں، یہ سب چیزیں۔ ڈاکٹر صاحبہ جی دیکھیں، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں، اس پروگرام میں یہ ہے کہ وہ جب انسان کا جسم بہتر ہوتا ہے تو وہ ذہن بھی بہتر ہوتا ہے۔ اے ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ، یس کہ اگر پیٹ خراب ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پہلے اعصاب کھینچیں گے کسی چھوٹی سی تکلیف پہ، اتنی سی تکلیف کے وہ کھینچیں گے، اور وہ ذہن میں اریٹیشن، اور اگر وہ مسلسل رہے تو پھر وہ ذہن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور دیگر ذہنی بیماریاں انسان پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جب ہمیں فزیکلی بہتر کرتا ہے اور ہماری سوچ کو جو ہے وہ منتشر نہیں ہونے دیتا، یا irrelevant
تھاٹس کو جگہ نہیں بنانے دیتا روزہ دماغ میں، تو خود بخود ذہنی صحت جو ہے وہ ہمیں میسر آتی ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیں، اگلے پروگرام کے تک کے لیے بہت شکریہ۔